رات میں صاحب کی عیادت کے لیے گیا تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا کے اندر ہندوؤں نے اب مطالبہ کر دیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کی جگہ پر مندر تھا۔ پہلے بابری مسجد انہوں نے گرائی، اب وہ خواجہ معین الدین چشتی شہنشاہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دربار آپ کے آستانے کے بارے میں دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ جناب ہمارے ہندوؤں کا مندر تھا، اس کے اوپر ناجائز قبضہ کر کے یہاں پر یہ بابے کا آستانہ اور مزار بنایا گیا، لہذا اسے گرا کر دوبارہ مندر تعمیر کیا جائے۔ اگر محمد بن قاسم ہوتا تو کیا یہ حالات ہوتے؟ کیا صلاح الدین ایوبی ہوتا کیا یہ حالات ہوتے؟ کیا آج حضرت عمر کا دور ہوتا کیا یہ حالات ہوتے؟ یار خدا کا خوف کو میں امت مسلمہ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ ہمیں سب سے پہلے آپس میں اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں غیرت ایمانی جگانے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری غیرت ایمانی جاگے گی تو انشاءاللہ یہ ہندو بنیا یہ دوبارہ خود مجبور ہو جائے گا کہ بابری مسجد کو بھی بحال کرے اور اپنی حد پر بھی رہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے وہاں کی یونیورسٹی کے اندر اگر ایک بیٹی برقع پہن کر جاتی ہے، اس کا برقع نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر وہاں پر مسجدوں کے اندر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں انہوں نے جناب مسجدوں کے اندر نمازی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، باہر پولیس والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہیں، وہ جیسے وہ باہر نکلتے ہیں ان کے اوپر ڈنڈوں کی برسات کی جاتی ہے، انہیں مسجدوں میں جانے نہیں دیا جاتا، مسجدیں گرا کر انہوں نے 60 سے زائد مسجدوں کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہاں پر مندر تھے، انہوں نے ناجائز قبضے کر کے مسجدیں بنائی ہیں۔ اب وہ مسجدیں گرا رہے ہیں، اور یہاں میرے ملک کے اندر بھی یہ اسی پچھلی سابقہ حکومت نے سکھر کے اندر سندھ کے اندر کتنی مسجدیں گرائیں۔ کراچی کے اندر ایک مسجد گرانے کے لیے ملک کی عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ جناب مسجد گرا دی جائے، ادھر ہندو گرا رہے ہیں، یہاں میرے ملک کی مسلمان ملک کی عدالتیں مسجدیں گرانے کا حکم دیتی ہیں، وہاں پر ہندو مسجدیں گرا رہے ہیں، یا میرے ملک کی ملک کی پولیس مسجدیں گرانے کے لیے، یا ملک کے مسلمان اپنے بلڈوزر لے کر جاتے ہیں مسجدیں گرانے، ان سے کیوں گلا کرتے ہو؟ ہمیں اپنے اندر بھی تو جھانکنا چاہیے۔ بہرحال یہ اپنوں سے گلا تھا، لیکن ایک پیغام میں یہاں پر یہ دینا چاہوں گا انڈیا کی سرکار کو کہ یہ یاد رکھو، اللہ کی عزت کی قسم ابھی تک مسلمان مرے نہیں ہیں، ابھی تک مسلمان مرے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اگر تم نے اب دوبارہ جرت کی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کی طرف تم نے میلی آنکھ بھی دیکھی تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمان اٹھ کر تمہاری آنکھیں بھی نکال دیں گے، اگر انگلی کی تمہارے ہاتھ کاٹ کر رکھ دیں گے، اگر تم نے ان کی طرف قدم بڑھایا تمہارے پاؤں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ لیکن یاد رکھنا تمہیں ادھر میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے جس وقت یہ سونامی طوفان آ رہا تھا سمندر کے اندر تو ساری دنیا پریشان تھی۔ میں نے ایک صحافی کو سنا، وہ ٹی وی پر بیٹھا کہہ رہا تھا، کہنے لگا سنو انشاءاللہ سینکڑوں میل دور یہ طوفان ٹل جائے گا۔ بھی وہ کیسے؟ طوفان تو بڑے زور سے آ رہا ہے۔ اس نے کہا ہمارے اللہ کے ولی حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے کراچی کے ساحل پر، جب تک عبداللہ شاہ غازی کا مزار رہے گا انشاءاللہ کراچی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر عبداللہ شاہ غازی اللہ کے ولی ہیں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی اللہ کے ولی ہیں۔ تم آؤ تو صحیح، یا تو تمہارے آنے والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ میرا خواجہ وہ ہے جس نے ایک نکاح کر کے سارے ایکو اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑی، 90 لاکھ کلمہ پڑھ جائیں گے، اور پھر تم منہ دیکھتے رہ جاؤ گے، یا پھر یہ ہوگا کہ میرے خواجہ نے ایسی کرامت دکھانی ہے تمہارا ٹینک بھی تباہ، تمہاری کرینیں بھی تباہ، تمہارے بلڈوزر بھی تباہ، انشاءاللہ تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ بہرحال میں جاتے یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں ضرورت
ایسے حکمرانوں کی ہے جو صلاح الدین ایوبی کے وارث ہوں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی غیرت ہے، آقا کے ناموس کی غیرت ہے، اور ہمیں بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ ہم رسول اللہ کے وفادار بنیں، ہم کسی پارٹی کے وفادار نہیں، کسی شخص کے وفادار نہیں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں۔ زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے۔ اللہ پاک ہمیں